السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو دا اسٹوری ٹیلرز۔ آج کی کہانی بہت ہی خوفناک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ہمیں اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں ای میل موجود ہے، ہم اسے اس چینل پہ نیریٹ کریں گے۔ تو لائٹس آف کر لیں اور ہینڈ فری لگا لیں اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنیے گا۔ چلتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام بلال ہے۔ آج میں جو کچھ بھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں اور کمرے کی روشنی بند ہے تو بہتر ہوگا کہ آپ لائٹ آن کر لیں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں۔ یہ سننے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کو نیند نہ آئے اور آپ کو ڈر لگنے لگے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ میں اس وقت ملیشیا سے بات کر رہا ہوں، مگر میرا اصل تعلق پنجاب کے ایک گاؤں سے ہے۔ میری پوری ددیال یعنی میرے ابو کے طرف کا پورا خاندان وہیں پاکستان میں رہتا ہے۔ جب میرے ڈیڈ یہاں ملیشیا میں سیٹل ہو گئے تو میں 5 سال کا تھا، تو انہوں نے ہم سب کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا خاندان پنجاب میں بہت بڑا ہے، ہم ایک بہت بڑے خاندان سے ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے پاکستان جانے کا بے حد شوق تھا۔ دل ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ خون کے رشتے ہی بس اپنے ہوتے ہیں اور ان کی محبت انسان کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی ہے، مگر یہاں کی مصروفیات کی وجہ سے میں کبھی نہ جا سکا۔ بس سب سے ویڈیو کال پر ہی باتیں ہوتی تھیں۔ یہ واقعہ 3 سال پہلے کا ہے، جب پنجاب سے ہمیں فون آیا کہ ہماری سب سے چھوٹی پھپھو کی شادی ہے، تو بس میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہم سب نے فوراً شاپنگ کی، سب کے لیے گفٹس لیے اور کچھ ضروری سامان لیا اور ہم سب پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو محبت اور خلوص دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ سجا ہوا گھر، رونق اور وہاں کے لوگوں کی ملنساری ہمارے لیے بہت نیا اور بہت ہی خاص تجربہ تھا۔ شاید مجھے یہی سب چاہیے تھا، اس لیے میں ہمیشہ یہاں آنا چاہتا تھا۔ آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ پنجاب کے گاؤں دیہات جب اس میں شادی ہوتی ہے تو لوگ بہت خلوص دکھاتے ہیں۔ چونکہ پنجاب کی شادیاں کافی لمبی چلتی ہیں، 15-20 دن تک فنکشنز، مہمان کا آنا جانا، گانے، ڈھولکی وغیرہ، اس لیے وہ اکثر اپنے گھروں کو کسی اور کے مہمانوں کے رہنے کے لیے دے دیتے ہیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم جب وہاں پہنچے تو جو میری دادی کا گھر تھا وہ حیدرآباد اور نہ جانے کہاں کہاں سے آئے ہوئے مہمانوں سے فل بھرا ہوا تھا۔ پورا دن ہلہ گلا شور شرابہ کرنے کے بعد اب رات گزارنے کی باری تھی۔ فلائٹ کی تھکن اور دن بھر کی مصروفیات کی وجہ سے ہم سب کو سخت آرام کی ضرورت تھی۔ میرے چاچو ہر مہمان کے لیے جگہ کا انتظام کر رہے تھے۔ میری دادی کا گھر صرف اتنا ہی بڑا تھا کہ میرے 4 چاچو اور ان کے بچوں سے ہی بھر گیا تھا۔ ہم باہر سے آئے تھے، اس لیے سب کا خیال تھا کہ ہمیں تھوڑی پرائیویسی اور بہتر آرام چاہیے ہوگا۔ اس سلسلے میں میرے چاچو نے ایک ایسے آدمی سے بات کی تھی جس کا گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ وہ خوشی خوشی اپنا گھر ہمیں دینے کو تیار ہو گیا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ ہمارے لیے ایک سیپریٹ گھر کا انتظام ہو گیا ہے۔ وہ گھر ہمارے دادی کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا، اس لیے ہم نے پیدل چل کر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے کچے تھے اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، کیونکہ گاؤں میں سبھی لوگ جلدی سو جاتے ہیں۔ جب ہم اس گھر میں پہنچے تو ہمارا موڈ تھوڑا چینج ہو گیا۔ وہ گھر کچھ خاص نہیں تھا، بس عجیب طرح سے بنا ہوا تھا، پرانا اور بوسیدہ سا لگ رہا تھا۔ ہم اندر داخل ہوئے، وہاں 3 چھوٹے کمرے تھے اور باہر ایک بڑا کمرہ۔ صرف 2 کمروں میں کارپیٹ تھا،
اور باقی پورے گھر میں سادہ فرش، کونے میں چارپائیاں اور چھوٹے کمرے میں دو دو تخت اور بستر وغیرہ پڑے تھے۔ گھر میں بیسک سا سامان بھی تھا، جیسے فریج اور کچن کی کچھ چیزیں اور باتھ روم کی چیزیں۔ لیکن سب سے عجیب اور خوفناک سی بات یہ تھی کہ ان 3 چھوٹے کمروں میں سے ایک کمرے کی زمین میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ نیچے کوئی کمرہ ہے، شاید جیسے اسٹور روم۔ اس گھر کا اونر بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہی تھا جو ہمیں گھر دکھا رہا تھا۔ میرے ڈیڈ نے اس بیسمنٹ والے گیٹ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا کہ یہ گھر سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس نے سختی سے بولا کہ یہ گیٹ نہیں کھولنا، کیونکہ نیچے ایک اسٹوریج روم ہے جہاں صرف مٹی، چوہے اور گندگی ہوگی، اور بس کچھ پرانا سامان ہے جو کسی کام کا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ پھر وہ جانے لگا۔ جاتے جاتے اس نے رک کر پھر وہی بات کی کہ وہ گیٹ نہیں کھولنا اور نیچے نہیں جانا۔ اس کا بولنا اور اس کا انداز کچھ عجیب سا تھا۔ پتہ نہیں مجھے ایک لمحے کے لیے کیوں لگا کہ وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، مگر ہم ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آرام سے بولا، بھائی ہم یہاں بس کچھ ہی دن کے مہمان ہیں اور صرف رات کو سونے آئیں گے، آپ فکر مت کریں، ہم کسی چیز کو نہیں چھیڑیں گے۔ اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہم لوگ 2 کمروں میں ایڈجسٹ ہو گئے جہاں کارپیٹس تھے۔ ایک روم میں ہم 3 بھائی تھے اور دوسرے روم میں میرے پیرنٹس اور بہنیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ وہ اکیلے نہیں سو پائیں گی۔ اب ذرا آپ میری باتوں پر غور کریں تاکہ آپ کو میری فیلنگز کا اندازہ ہو۔ رات کے 2 بجے میری آنکھ کھلتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بڑے کمرے میں کوئی ٹہل رہا تھا۔ اچھا یہ بتاتا چلوں کہ وہ کوئی نارمل سا بڑا گھر نہیں تھا، بلکہ اس کی پتلی پتلی دیواریں تھیں۔ سمجھیں کہ وہ کچا سا گھر ہو، مطلب ایک کمرے کی آواز بآسانی دوسرے کمرے میں جا سکتی تھی، اور جو بھی آواز ہوتی وہ پورے گھر میں گونجتی تھی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ باہر کوئی ٹہل رہا تھا۔ میں صاف سن سکتا تھا کیونکہ دروازے کے نیچے سے سایہ بھی دکھ رہا تھا اور پیروں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ مجھے اس ٹائم کچھ عجیب لگا، پر نہ جانے کیوں اس وقت میں اٹھ کر دیکھنا مناسب نہیں لگا مجھے۔ نئی جگہ اور گاؤں تھا، مجھے لگا کہیں کوئی چور وغیرہ نہ ہو، تو اٹھ کر دیکھنا سیف نہیں تھا۔ پر میں نے سوچا تھوڑی دیر میں دیکھوں گا ضرور کہ آخر ہے کون۔ میں آدھا پونا گھنٹہ لیٹا رہا جب تک وہ آواز آتی رہی۔ جب وہ آواز بند ہو گئی تو میں آہستہ سے اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، جب میں کمرے سے نکل کر باہر آیا اور جو میں نے دیکھا اسے دیکھ کر تو میں بالکل ہی گھبرا گیا۔ جو سین تھا، مطلب کسی کے پیروں کے نشان کچن سے لے کر اس دوسرے کمرے تک جا رہے تھے، اور وہ نشان کوئی عام نشان نہیں تھے، وہ خون سے بنے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیر کہاں جا رہے تھے، اور آپ یقین کریں وہ پیر سیدھے اس تہہ خانے کے گیٹ تک جا رہے تھے۔ اف خدایا، مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے بتاتے ہوئے، کیونکہ لگ رہا ہے میں ان چیزوں میں دوبارہ جا رہا ہوں۔ وہ پیروں کے نشان کسی عورت کے لگ رہے تھے، وہ سیدھے اس بند تہہ خانے میں جا رہے تھے۔ یہ کوئی نارمل بات ہے کیا؟ اب مجھے سچ میں ڈر لگا، اور وہ بھی خون کے نشان۔ یہ بات اگنور کرنے والی نہیں تھی۔ میں نے سوچا اٹھتے ہی سب کو بتاؤں گا، کیونکہ سب بہت تھکے ہوئے تھے، اس لیے میں نے کسی کو نہیں اٹھایا۔ مجھے بڑی مشکل سے نیند آئی اور میں تھوڑا ڈرتے ڈرتے سو گیا۔
صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو وہ ساری بات بتائی۔ اس نے پہلے تو ہنس کر بولا، میں ابھی تو آیا ہوں باہر سے، مجھے تو کچھ ایسا نہیں دکھا، چلو دکھاؤ۔ اور سچ میں جب میں وہاں گیا تو وہاں کچھ نہ تھا، سارا فرش بالکل صاف تھا۔ میری کیفیت عجیب سی ہو گئی کہ رات میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ سب کیا تھا۔ سب نے یہی بولا کہ تھکن کی وجہ سے تم نے برا خواب دیکھا ہوگا، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا۔ پر میں کنفیوز تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ میرا وہم یا میرا خواب نہیں تھا۔ خیر، صبح صبح ہم دادی کے گھر چلے گئے، ناشتہ کیا اور پورا دن بہت انجوائے کیا۔ پھر باری آئی رات کے واپس آنے کی، مطلب بس سونے کی۔ ہم بس یہاں سونے ہی آتے تھے۔ سب لیٹ گئے اور سونے لگے۔ وہی رات کا 1 بج رہا تھا، سب سو چکے تھے اور میں بھی سو چکا تھا۔ پھر ایک آواز آئی جیسے کوئی چل رہا ہو باہر، اور زور سے کسی نے فریج کا گیٹ کھولا اور بند کیا۔ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس کے چلنے کی آواز بہت زور زور سے آ رہی تھی، دھم دھم کر کے۔ پھر ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، وہ پکا کوئی عورت ہی تھی۔ میں نے اس وقت فیل کیا کہ یہ نہ میرا وہم ہے اور نہ میں سو رہا ہوں، میں ہوش میں تھا۔ وہ عورت باہر کھڑی تھی اور وہ تقریباً 30 منٹ تک باہر ٹہلتی رہی۔ یا اللہ، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی تھی۔ میرے کمرے کا گیٹ بس ہلکا سا بند تھا، اس پر کنڈی بھی نہیں لگی ہوئی تھی، اور وہ گیٹ کے باہر ہی ٹہل رہی تھی، جیسے اسے پتا ہو کہ میں جاگ رہا ہوں۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اندر آ گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ میں پسینوں پسینوں ہو گیا۔ سردی کے دن تھے تو پنکھے بھی بند تھے، اس لیے اس کی آواز کی گونج بہت زیادہ تھی۔ پھر وہ چلی گئی، پتہ نہیں کہاں۔ میں نے سوچا کہ وہ اس روم کے اندر جو تہہ خانہ ہے وہیں گئی ہوگی۔ میں اس رات سو نہ سکا۔ دوسرے دن میں نے پھر سب کو بتایا۔ میرے بھائی نے پھر سے وہم بولنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹی اور بولا کوئی وہم نہیں تھا میرا، وہ ہے اندر۔ تبھی اس آدمی نے ہمیں منع بھی کیا تھا۔ باہر میرے ڈیڈ کھڑے تھے، وہ سب سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ سچ بول رہا ہے۔ میں نے سب خود سنا جب میں بھی جاگ رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹارچ آن کی اور اس کمرے میں گئے۔ انہوں نے ہمت کر کے تہہ خانہ کھولا اور وہ نیچے اتر گئے۔ ہم سب کی دل کی دھڑکنیں بہت بڑی ہوئی تھیں۔ جب وہ واپس اوپر آئے، باہر نکلے تو ڈیڈ نے کہا وہاں کچھ نہیں ہے، بس مٹی، جالے اور پرانا سامان ہے۔ میں نے بے چین ہو کر کہا مجھے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، پلیز آپ چاچو سے بولیں کہ کچھ کریں، ہمیں کہیں اور شفٹ کر دیں۔ پر انہوں نے مجھے یہی بولا کہ بیٹا کچھ دن کی بات ہے، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، ابھی بلا وجہ شادی والا ماحول خراب ہوگا اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے ان کے پاس، چلو سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ پھر بس ہم سب وہاں چلے گئے اور کسی سے کچھ نہیں بولا، مگر پورا دن میرا ذہن عجیب سا رہا کہ اب بس تھوڑی دیر بعد ہمیں واپس اس گھر میں رات گزارنے کے لیے جانا پڑے گا۔ رات میں جب ہم سب اس گھر میں گئے تو موم نے کہا کہ سب بڑے کمرے میں ایک ساتھ سوئیں گے اور اس روم کو اچھے سے بند کر دیں گے۔ یہی طے ہوا، سب نے بڑے کمرے میں بستر لگایا اور لیٹ گئے۔ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے، سب نے دعائیں، آیت الکرسی سب کچھ پڑھ کر حصار کر لیا تھا اور سو گئے۔ پھر وہی آدھی رات کو ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی،
وہ آواز تہہ خانے کے دروازے کی تھی۔ پھر وہ نیچے سے صاف سمجھ آ رہا تھا کہ آواز سے کہ کوئی اوپر آ رہا ہے۔ پھر اس نے گیٹ پر ہاتھ مارا جو ہمارے کمرے کا تھا اور وہ بند تھا۔ مجھے لگا میں اکیلا جاگا ہوا ہوں، پر نہیں، ہم سب ہی اٹھ چکے تھے۔ پھر وہ گیٹ کھلا، ہم سب نے آنکھیں زور سے بند کی ہوئی تھی۔ گیٹ ہلکا سا کھلا اور وہ آدھی باہر نکلی، جیسے اس کا سایہ نظر آیا۔ اس نے ہمارے کمرے میں جھانکا اور وہ واپس اندر چلی گئی اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ہم سبھی لوگ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ 15 منٹ تک وہیں کمرے میں پھرتی رہی۔ اس کے بعد وہ تہہ خانے کا گیٹ کھولا اور وہ اندر چلی گئی اور زور سے گیٹ کو واپس بند کر دیا۔ ذرا آپ امیجن کریں کہ کیا حال ہوگا ہمارا اس وقت۔ سب آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے، اس انتظار میں کہ کب سورج نکلے گا۔ صبح کو ہم سب بہت پریشان تھے کہ اللہ نے بچا لیا آج تو۔ ڈیڈ نے سوچا تھا کہ میں بھائیوں سے بات کروں گا اس بارے میں، مگر جب ہم دادی کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ ڈیڈ کے دور کی رشتہ دار بھی آئی ہوئی تھی۔ دادی نے کہا، بس تم بھی اسی گھر میں چلے جانا، بس رات تو نکالنی ہے۔ ڈیڈ نے کچھ بولنا چاہا، پر چاچو نے کہا، ہاں صحیح ہے، بس یہی پریشان ہو رہا تھا کہ کیسے ہوگا سونے کا انتظام۔ یہ سن کر سب چپ ہو گئے۔ جیسے تیسے دن نکلا، اب باری تھی چوتھی رات کی۔ پھر ہم سب واپس اس گھر گئے۔ وہ فیملی بھی ذرا بڑی ہی تھی جو نئے رشتہ دار آئے تھے۔ ہم نے کہا سب ساتھ ہی سوئیں گے، پر ان کی بہن یعنی میری بوا نے کہا، بھائی تم سب یہاں سو جاؤ، میں تو تخت پر سوؤں گی چھوٹے کمرے میں۔ ڈیڈ نے ان کو سمجھانا چاہا، پر وہ نہ مانی اور جا کر سو گئی۔ ہم بس جاگ رہے تھے اور ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ پھر تقریباً رات کے 2 بجے وہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا۔ ڈیڈ نے کہا، بچوں کوئی کچھ کرنا نہیں، بس سب چپ چاپ خاموشی سے لیٹے رہنا۔ وہ باہر نکلی اور چلتی رہی کمرے میں، اور کچھ دیر بعد وہ نکل کر باہر بڑے کمرے میں آ گئی جہاں پر ہم سب لوگ لیٹے ہوئے تھے۔ خدایا ہم نے اس کو دیکھا تو نہیں، پر وہ وہیں کھڑی تھی اور چلتی ہوئی آئی اور بوا کے کمرے کی طرف گئی۔ اس کمرے کا چکر لگا کر وہ پھر باہر نکلی اور ہم سب بچوں نے تو رونا شروع کر دیا۔ وہاں پہ پینک کریٹ ہونے لگا تو ڈیڈ نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، بہت زور سے۔ وہ عورت ایک دم سے اس کمرے میں واپس گئی اور زور سے کمرے کا دروازہ پٹخ دیا، جیسے اسے غصہ آ گیا ہو۔ ہم سب اٹھ کر بیٹھ گئے۔ دوسرے کمرے سے بوا بھی آ گئی روتے ہوئے اور کہنے لگی، بھائی یہ سب کیا ہے؟ خدا کے لیے مجھے بچا لو، یہاں سے باہر چلتے ہیں۔ ہم یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک ہمارے کمرے کے دروازے پر اس نے زور سے ہاتھ مارا۔ سب نے زور زور سے واپس آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے پھر سے ہاتھ مارا، جیسے وہ بہت غصے میں تھی۔ ہم سب بس پڑھتے رہے اور بچے تو بہت ہی ڈر گئے تھے۔ وہ بار بار ہاتھ مارتی اور کچھ دیر بعد پھر غصے میں وہ اسی کمرے میں چلی گئی۔ واپس تہہ خانے میں جا کر اس نے زور سے گیٹ بند کر دیا۔ ہم اسی رات کو صبح ہونے سے پہلے ہی سب گھر سے نکل گئے۔ ہم نے دادی کے گھر پر جا کر سب کو بتا دیا۔ بس پھر میرے چاچوؤں نے روشنی ہوتے ہی اس گھر کے مالک کو بلایا اور پوچھا، بھائی تم نے میرے بھائی کو کیسا گھر دے دیا؟ سب نے اسے بہت جھاڑا۔ وہ آنکھیں نیچے کیے بس شرمندہ شرمندہ کھڑا تھا۔ پھر دادا ابو نے اس سے پوچھا کہ کون ہے وہ عورت، کیا ہے اس گھر میں؟ اس نے بولا کہ وہ ایک ڈائن ہے،
وہ بس اس تہخانے میں رہتی ہے، پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ قید ہے، بس نکلتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دے، میں شرمندہ ہوں۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، بس اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے چھپایا۔ ہم کیا کرتے؟ دادا ابو نے اسے وعدہ لیا کہ اب جب تک اس کا انتظام ہمیشہ کے لیے نہیں ہو جاتا تب تک وہ کسی کو گھر نہ دے۔ اسے پیسے دیے اور بیچ دیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب صحیح سلامت ہے اور جان بچ گئی۔ بس پھر جیسے تیسے وہاں وقت گزارا۔ شادی ختم ہوتے ہی ہم لوگ واپس آ گئے۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جتنا مجھے وہاں جانے کا شوق تھا، اب اتنا ہی مجھے خوف آتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔